अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज का सबसे बड़ा मसला तो मुल्क की मईशत का है और आज आपने देखा कि डॉलर एक दिन में 20 रुपए से ज़्यादा उसकी जो है रुपए की कदर में कमी हुई और अब जो है वो डॉलर कहने को तो 255 का है, लेकिन मार्केट में ये 265-70 के दरमियान चला गया है। ये एक दिन में जंप आई है, बड़ी जंप है। जो कि ऑफिशियल रेट था 230 रुपए में, उसमें 24 रुपए 52 पैसे के इजाफे के बाद 255 रुपए का ये ऑफिशियल रेट है। लेकिन जो कहा जा रहा है फ्री फ्लोट के बाद जो एकदम बड़ी जंप आई है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बहुत सी बातें की हैं कि ज़रा देर कर दी इस मामले को, कि फ्री फ्लोट पहले कर देते तो मामला बेहतर हो जाते। उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ इकोनॉमिस्ट होंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आज जो है वो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सदर आरिफ अलवी साहब गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में इमरान खान साहब से 2 दफ़ा मिले, फिर उनकी गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात हुई और फिर आज उनकी मीडिया से के कुछ लोगों से भी गुफ्तगू हुई। और दूसरी जानिब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ की जानिब से आज मुल्क गीर एहतजाजी जलसे किए गए, एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और जो कदगने लगाने जा रही है हुकूमत, जो नया कानून बनाने जा रही है, उस हवाले से भी बात हुई। और जो मीडिया के ऊपर जो इसके आजकल जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उस पर भी बात हुई कि मीडिया की आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। शहीद अरशद शरीफ की सिर्फ आवाज़ ही नहीं, उसको तो इस दुनिया से भी रुखसत कर दिया और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज पहले मैं चाहूँगा कि हमारे कोलीग एजाज नकवी साहब आज उस साथ में मौजूद थे, सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, जो सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात हुई। ज़रा आज की इस मुलाकात का उनसे अहवाल जान लेते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सदर अलवी का ख्याल है कि अभी भी मुज़ाकरात की ही तरफ ही जाना चाहिए। क्या कहते हैं ये भी हम सुन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इजाज नकवी साहब आपके वक्त का। इजाज नकवी साहब, क्या लगता क्या था, बॉडी लैंग्वेज क्या थी सदर आरिफ अलवी साहब की? जी ज़मीर साहब, आज सदर मोहतरम ने मुलाकात की है सहाफ़ी के ग्रुप से और बड़ी मुफस्सल और आप कह लें कि ओपनली उन्होंने तमाम मामलात पे, मुल्क की सियासी हालात पे गुफ्तगू की। इस सारी मुलाकात के दौरान जो काफ़ी तवालत इख्तियार कर गई और सारे क्वेश्चंस बड़े ओपनली किए गए, तो उसमें ख़ास तौर पे जो एक चीज़ महसूस की गई कि सदर साहब मुल्क की जो सियासी और मुआशी सूरत हाल है उस पे शदीद तशवीश रखते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने तशवीश का इज़हार खुलेआम किया और ख़ास तौर पे उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि गवर्नमेंट और अपोजिशन हर सूरत मुज़ाकरात की टेबल पर आए। इसमें उन्होंने ख़ास तौर पे हुकूमत को मौजूदा इल्ज़ाम ठहराया बार बार कि इनकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा मुज़ाकरात के लिए। उनसे बारहा कहा गया कि इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात करना चाहते ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया, उन्होंने कहा जी उनकी तरफ से कोई इनकार नहीं है। फवाद चौधरी साहब और दूसरे जो हमायदीन हैं, इनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो बार बार हुकूमत को कह चुके हैं कि मुज़ाकरात की तरफ आएँ। उन्होंने कहा कि जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल जिस तरफ हम जा रहे हैं, तो उसके लिए एक तो इलेक्शंस और दूसरे मुज़ाकरात ये नागुज़ीर है, हर सूरत पैना चाहिए। ये उनकी सारी गुफ्तगू के दौरान एक चीज़ जो महसूस की गई वो शायद जो कल डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा ने उन पर तनकीद की थी कि आप सदर मोहतरम है, आप बाख्तियार हैं, आपके पास कुछ ना कुछ इख्तियार है, तो आप अपनी पास इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। तो आज की जो गुफ्तगू थी वो लग रहा था कि शायद उसका ही रद्द अमल है। उन्होंने और फवाद चौधरी वाले इशू पे उन्होंने बहुत खुलकर तनकीद की और उन्होंने कहा ये इंतहाई शर्मनाक है जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस तरह खुद पहना कर उन्हें पेश किया गया। ये हालात जो मुल्क की सियासी जो दर्जा हरारत है उसको इंतहाई ख़राब करेंगे। तो इसलिए फौरी तौर पर जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है कि
हाईएस्ट लेवल पे मुज़ाकरात अगर बराह रास्त दो तरफा नहीं हो सकते तो कम से कम सेकंड जो बिल्कुल इजाज़ नकवी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उस पर कोई सवाल हुआ, कोई उनसे पूछा कि जी वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब को उन्होंने समझाने की कोशिश की कि असेंबलियां ना तोड़ें, चलने दें, और कुछ चंद एक लोग लेफ्ट राइट पे थे इमरान खान साहब के जिनकी वजह से हमें ये नुकसान उठाना पड़ा? नहीं, चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ वो बिल्कुल नहीं गए। वो सबसे ज्यादा उन्होंने फवाद चौधरी, इमरान खान, मुज़ाकरात और मईशत, इस पे वो रहे हैं। और उनका एक उन्होंने खास बात कही जो उन्होंने बज़ाहत उन्होंने कहा कि मैं इंतहाई पुरएतमाद हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे होना भी चाहिए, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ, कि कोई मुल्क अपनों से गैर आईनी इक़दाम यहाँ नहीं उठाया जाएगा और मैं तवक्को रखता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन बैन सतूर एक जो शायबा या खदशा वो हमें महसूस हुआ कि कुछ ऐसा भी है। अच्छा, मतलब उनकी गुफ्तगू से आपको लगा कि कहीं पे कोई है उनके अंदर कोई खौफ इस किस्म का कि कोई गैर आईनी काम हो सकता है अगर हालात इसी तरह रहे? फिर उन्होंने कहा कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने कैटेगोरिकली कहा कि हम सियासत से अलग अपने आप को कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा तो उस वक्त तो फिर तमाम पॉलिटिशियंस को, वो चाहे गवर्नमेंट थी या अपोजिशन थी, इन्हें इस स्पेस को, इस चीज का फायदा लेना चाहिए था कि जब वो उन्होंने कहा है कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे, इसमें हम इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल अपने आप को अलग सा कर रहे हैं, तो फिर हमारा फर्ज था कि आगे बढ़कर इस चीज से फायदा उठाएं और सब बिल्कुल अफसोस का इजहार कम से कम टेबल पर बैठ जाते, बातचीत कर शुरू कर देते। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया इजाज़ नकवी साहब आपके वक्त का, आपने जो आज सदर साथ हुई उसका अहवाल बताया। नाज़रीन, अनवर रज़ा साहब हमारे कॉलीग भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं हमारे चैनल पे और सहाफ़ियों के लीडर भी हैं। आज जो PFUJ की कॉल पर जो हुआ इस पर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अनवर साहब, एक तो ये कि यकीनन हम सब की कोशिश है कि अरशद शरीफ को और उनकी फैमिली को, हम जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, इंसाफ मिले। उसमें भी बहुत सुस्त रवि से काम चल रहा है, वो भी मामलात हैं, लेकिन हम साथ साथ अब ये देख रहे हैं कि सहाफ़ियों की लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं, उन पे क्रैकडाउन करने की आवाज़ें आ रही हैं कि जी अब सहाफ़ियों को के ऊपर क्रैकडाउन होगा, उनकी भी पकड़ धकड़ शुरू होगी। तो क्या देख क्या रहे हैं, और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे कवानीन भी बनने जा रहे हैं जिनसे शायद आर्म ट्विस्टिंग की जा सकेगी सहाफ़ियों की? बिल्कुल ज़मीर, आपकी बात दुरुस्त है कि देखिए जो पैमरा रूल्स में तरामीम की गई हैं, एक तो एक्ट में तरामीम आई थी ना, ये रूल्स में तरामीम करके आर्म ट्विस्टिंग की कोशिशें की जा रही है कि और एक्सटेंड कर दिया गया है पैमरा के दायरा इख्तियार को। और आपको पता है कि लाइसेंस जो है वो अब उसको इसके साथ उन्होंने मशरूत कर दिया है कि अब जब भी चाहेंगे आपने, अगर आपके शो में किसी गेस्ट ने कोई बात की तो उसके जिम्मेदार आपको ठहराया जाएगा। कितनी अजीब बात है। और देखिए, अगर एक डायरेक्टर न्यूज़ है ARY के अमाद यूसुफ, उनका कसूर क्या है कि अगर किसी पॉलिटिशियन ने आके उनके उसमें खबरनामे में कोई बीपर दिया है तो उस बीपर का जिम्मेदार वो पॉलिटिशियन खुद होगा, क्योंकि उसने ये गुफ्तगू की है। आप फैसिलिटेटर कहें कि जी देखिए हमारा तो काम है, मुझे अगर किसी का बीपर की जरूरत होगी तो मैं उसको अपने शो में लूंगा, अपने खबरनामे में लूंगा। अब उसने जो कहा है उसका जिम्मेदार वो खुद ठहरेगा, उसका जिम्मेदार आप या मैं नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आइन और कानून इस मुल्क में मौजूद है। अगर किसी को जर्नलिस्ट से कोई गलती हुई है या जुर्म सरजद हुआ है तो आप उसे आइन और कानून के मुताबिक डील कीजिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप रियासती जो मशीनरी है और जो कवानीन है उनको अपने इंटरेस्ट के लिए आप जर्नलिस्टों की आर्म ट्विस्टिंग करें कि वो आपके मफाद में बोले। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। देखिए, ये पहले भी हमने बड़ी सख्तियां देखी हैं, अब भी देखिए, शायद आइंदा भी देखेंगे। मैं एक बात करूंगा यहाँ पर, आज के जो हुक्मरान है, कल जब ये अपोजिशन में थे तो हमारे ही कैंपों में आकर ये कहा करते थे आज़ादी इज़हार राय के लिए हम पार्लियामेंट में ये करेंगे, बड़े बड़े ऐलानात किए गए। मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी कैंप में आए और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आए, उन्होंने भी ये क्लेम किया कि हम आज़ादी इज़हार राय के अलमबरदार हैं। ठीक, फाइन, उनकी बात को मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि जब आप हुकूमत में आए हैं तो अब आपकी आज़ादी इज़हार राय कहाँ गई? क्या आपको हक और सच की बात नागवार गुजरती है? क्या आप इस आवाज़ को दबाना चाहते हैं? इसीलिए ये कोशिशें की जा रही हैं। मैं आपको ये भी बावर करवाऊँ यहाँ पर, ये जो पैका ऑर्डिनेंस है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसी के उन्हीं के मुहर्रिक है, वही ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे। चलिए हम इस बात को भी छोड़ते हैं, कवानीन मुल्क में मौजूद हैं, आप इम्प्लीमेंट तो करवा के देखिए। हमारे जो वर्कर्स हैं उनके, लेकिन अब तो ये जो ड्रैकोनियन लॉ बन रहा है, जिसको हम कहेंगे कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये क्या सिर्फ काला झंडा लहराने से हम इसको रोक सकेंगे या कोई गवर्नमेंट के साथ टेबल पर बैठकर भी इन कवानीन के ऊपर बात करने का कोई प्लान है? और अगर
یہ نہیں مانتے تو پھر نیکسٹ سٹیپ کیا ہے پی ایف یو جے یا جو جرنلسٹ کی یونینز ہیں ان کا؟ دیکھیے زمیر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مذاکرات پہ، ٹیبل ٹاک پہ یقین رکھتے ہیں. بہت زیادہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے کوششیں کی گئی کہ موجودہ جو وزارت اطلاعات ہے ان سے بات کی جائے، ان کو اپنے مطالبات، اپنے جو خدشات ہیں وہ پیش کیے جائیں. وہ یقیناً کیے بھی گئے ہیں، لیکن موجودہ حکومت کے کان پر جوں تک تو نہیں رینگی، کیونکہ وہ ملک کے معاشی اور باقی جو سیاسی صورتحال ہے ان میں انوالو تھے شاید. چلیے، ہم نے بڑی کوشش کی. اب اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کی کہ اپنا جو حق ہے اس کے لیے سڑکوں پر نکلیں. آج آپ نے دیکھا کہ یوم سیاہ بھی منایا گیا، ملک بھر کے جو پریس کلبز ہیں اس میں بلیک جھنڈا بھی لہرایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ آج نیشنل پریس کلب میں بھی کتنی بڑی تعداد موجود تھی. بالکل صحیح انور رضا، یہ تو احتجاج بھی جاری ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ جرنلسٹ کو مینیج کرنے میں بہت ماہر ہے، اور وہ بڑا دل کے قریب رکھتے ہیں لوگوں کو اور وہاں سے مینیج کرتے ہیں چیزیں. تو اگر صحافی برادری اکٹھی نہیں ہوگی تو پھر اپنے آپ یہ جو آپ نے جو گولز رکھے ہیں کس طرح اچیو کریں گے؟ دیکھیے، یہ بنیادی بات ہے کہ ہمیں تقسیم کیا گیا ہے، اس کے ذمہ داران جو بھی ہوں، ہم خود بھی اس کے کہیں نہ کہیں رسپانسبل ضرور ہیں، پہلی بات. لیکن چلیے، ہم جو جرنلسٹوں کی دیکھیے اپنا ضمیر 50 برس ہو گیا پی ایف یو جے کو. اس پر مظہر عباس صاحب اور انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے، اگر آپ وہ بھی پڑھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو اپوننٹ ہیں ان کو بھی ہم سے توقع ہوتی ہے کہ ہم ان کے بالکل ریسکیو آئیں گے. تو میجر یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر، اپنے کیمپس کے اندر یونٹی رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ شاید آج کل پرسوں گزشتہ دنوں میں شہید ارشد شریف تھا، تو آج کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو ضرورت سب سے اہم یہی ہے کہ اپنے کیمپس میں جو ہے یونٹی رکھیں. بہت بہت شکریہ انور رضا آپ کے وقت کا. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے علی محمد خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ عارف علوی صاحب نے جو کوشش کی ہے کیا یہ اس میں کوئی پیش رفت ہوگی، کوئی ٹیبل پر بیٹھنے کی بات ہوگی، یا پکڑ دھکڑ کے سلسلے کی وجہ سے احتجاجی پولیٹکس ہی رکھی جائے گی پی ٹی آئی کی جانب سے. اور دوسری بات یہ کہ جو سب سے زیادہ قریب تھے پی ٹی آئی کی، ایک ہی پارٹی تھی پی ایم ایل کیو، پرویز الہی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ کتنی وزن رکھتی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین علی محمد خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف میرے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب، جو صدر عارف علوی کی ملاقاتیں ہوئیں یا جو اس کے بعد جو ان کی میڈیا سے گفتگو ہوئی اس پر بھی آئیں گے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے جو باتیں کی ذرا وہ سن لیں اور پھر اس پر ہمیں کچھ کریں، کیونکہ بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی. اور مونس الہی صاحب کی ابھی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ چاہے ہمارے اوپر جتنی بھی سختیاں کی جائیں عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے. کیا کہا پرویز الہی صاحب نے، یہ ذرا سن لیں. میں کہہ کے تھک گیا تھا کہ یار خدا کے لیے ابھی ہمیں کام کرنے دیں، کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے کہ وہ نون والے بھی چاہ رہے تھے کہ یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں. 1 سال اور لگ جاتا ہے نا، ایتھے تو انہوں نے کپڑے بھی نظر نہیں چھڑانے نون لیگ دے. خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا، بس وہ سروں لے گئے ساری پارٹی. اور میں نے کہا تھا کہ یار آپ کو 25 مئی یاد ہے، آپ نے ضرور دوبارہ بار آزمانا ہے، جو آزمائے ہوئے ہوں تو اس طرح نہیں کرتے. اور 3-4 بندوں کی وجہ سے، ایک تو بیچارہ میں نے بڑا افسوس ہے کدی پہلے پھڑیا جاتا تو اسی ساڈا کام ٹھیک ہو جانا سی. مونس اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے لیکن بات سچی کرنی چاہیے. علی محمد خان صاحب، واقعی کچھ ایسی صورتحال تھی، عمران خان صاحب نہیں مانے تھے یا چند لوگوں کے اکسانے میں آئے اور انہوں نے جلد بازی کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی پنجاب اور کے پی میں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. دیکھیے، یہ فیصلہ تو اصولی عمران خان صاحب نے لانگ مارچ میں راول پنڈی میں اس کے اینڈ پہ انہوں نے فیصلہ تو اپنا سنا دیا تھا. بہت سے لوگوں نے اس پہ یقین نہیں کیا تھا کہ شاید خان صاحب نے یہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی کے طور پہ بات کی ہے اور اس کو پرسو نہیں کریں گے. کلیئرلی عمران خان صاحب نے یہ بات پی ڈی ایم کو کی تھی کہ آپ تو یا تو ارلی الیکشن پہ آ کے ہم سے بات کریں، ادروائز ہمارے پاس پھر کوئی اور آپشن نہیں ہے، ہم اسمبلیاں توڑوا کے تو نئے الیکشن کو فورس کروائیں گے. اور وہ آپ نے دیکھا وہ فیصلہ انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا. جہاں تک پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے، ہمارے لیے محترم ہے، سینئر بھی ہیں، سینئر ترین سیاستدان ہے. ظاہر ہے ان کا اپنا پرسپیکٹو ہے چیزوں کو دیکھنے کا، ہمارا اپنا ہے، لیکن ان کے ساتھ ہماری کوalition ہے اور رہے گی. اور اس پہ مونس الہی صاحب نے بات بھی سیر حاصل کی ہے، تو ان کی طرف سے کمٹمنٹ اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ صورتحال ہے. ظاہر ہے وزارت اعلیٰ اور حکومت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رہے،
لیکن عمران خان صاحب سب کو پتا ہے کہ وہ حکومتوں کے لیے یا عہدوں کے لیے تو آئے نہیں، ایک ویژن ایک مشن کے لیے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ شاید اگر 2-3 بار اور بھی ان کو اسمبلیاں توڑنی پڑے اپنے مقصد کے لیے وہ کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اقتدار حاصل کر کے پاکستان کو وہ ملک بنانا ہے جس کے لیے ملک بنا تھا۔ صحیح علی محمد خان صاحب، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی بھی جب ہم خان صاحب کو سنتے ہیں ان کی باتوں سے ہمیں واضح طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے جو آپ نے بات کی، لیکن کبھی کبھار ایک جس کو یو ٹرن کہتے ہیں، عمران خان صاحب نے خود بھی ایک تقریب میں کہا کہ یو ٹرن کبھی کبھار لے لینا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ وہ راولپنڈی میں اناؤنس کر کے چلے گئے تھے، تو اس لیے تو اگر مصلحتاً اگر کچھ کے پی صرف ڈیزالو کر دیتے، پنجاب رکھتے، جس طرح چوہدری پرویز الہی صاحب کا خیال تھا کہ بہت بڑا ڈینٹ پڑ سکتا تھا پی ڈی ایم کو اور ساتھ شاید پیپلز پارٹی کو بھی پڑ جاتا، تو اس لحاظ سے یہ بات ہو رہی تھی۔ اور دوسرا جو عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیا دوبارہ کوشش ہو سکتی ہے ٹیبل پہ بیٹھنے کی جو اس وقت ملکی حالات ہیں؟ ان دونوں باتوں پر ذرا کمنٹ کر دیں۔ دیکھیں، وہ پہلی بات تو وہی ہے جو عمران خان صاحب کی میں نے آپ کو بتائی کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اعلان کر کے بس چلے گئے، ایگزٹ اسٹریٹجی ہے، بس سیاسی نے بات کہہ دی ہے، چلے گئے، کون اپنی حکومت کون قربان کرتا ہے؟ وہ عمران خان نے ثابت کر دیا۔ نہ صرف پنجاب بلکہ خیبر پختونخوا جہاں ہماری 2/3 اکثریت تھی، تو وہ اسمبلیاں کیوں توڑی؟ تاکہ جنرل الیکشن کی طرف جو ہے وہ ماحول بنے، اور اس پہ عمران خان صاحب نے جو ہے اپنا فیصلہ کر دکھایا کہ اگر انہوں نے کوئی کمٹمنٹ دکھائی تھی تو اس کو انہوں نے پورا کیا، کیونکہ یہ پنجاب کی حکومت بنانا بھی آسان نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جولائی میں جب ضمنی الیکشن ہوئے تو تقریباً ہر ایک حلقے میں جلسہ اور کمپین کرنے گیا ہوں، اور وہاں میں نے ماحول اور حالات دیکھے، مشکل حالات میں ہمارے لوگ الیکشن لڑے اور تمام زمینی عوامر ان کے جو ہے وہ خلاف تھے، اس کے باوجود ہم الیکشن جیت گئے۔ تو آسانی سے حکومت ہم نے نہیں بنائی تھی، مشکل سے بنائی تھی، لیکن جب اس کو توڑا تو اس کا میسج بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں ایک آزاد اور فیئر الیکشن۔ علی محمد خان صاحب مملکت کا تعلق ہے جو آپ نے دوسرا سوال کیا، اس کا بھی میں شارٹ جواب دے دوں۔ دیکھیں، صدر صاحب ایک آئینی عہدہ ہے، انتظامی عہدہ نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے وہ جب آپ صدر بنتے ہیں تو آپ ایک لیول پہ تو بات کر سکتے ہیں سیاسی، اس سے آگے نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ہماری جماعت کے وہ رکن رہے، لیکن اس وقت صدر مملکت ہیں، انہوں نے اپنے آفیسز کو پہلے بھی آفر کیا اور اب بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ گفتگو ہو، لیکن جس طرح کے حالات ہیں اور جو کل فواد چودھری کے ساتھ اس حکومت نے کیا ہے، آپ مجھے بتائیں یہ کوئی ماحول یا حالات ہیں بات کرنے والے؟ بالکل صحیح۔ 9 اپریل کے بعد سے آپ کو یہی لگ رہا تھا کہ الیکشنز آپ کو مل جائیں گے، جنرل الیکشنز مل جائیں گے۔ اب ہم اگلی 9 اپریل کے قریب آنے کو ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنی ایفرٹس ہوئی ہیں اس میں جنرل الیکشنز تو کیا پنجاب اور کے پی میں الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، جنرل الیکشن تو اپنے وقت پہ ہونا ہے، اور پنجاب کا الیکشن آئین کے مطابق 3 مہینے کے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہ عہدے اور یہ چیزیں تو عارضی ہوتی ہیں، الیکشن کمیشن کے جو محترم ممبران ہیں ان کو بھی اس کا احساس ہوگا، جوڈیشری کی بھی ان چیزوں پہ نظر ہے کہ یہ اگر وقت پہ الیکشن نہیں کروائے جاتے تو جو آئین کی جو ذمہ داری ہے، جو اس کی آرٹیکلز کی پابندی ہے، وہ تو وہاں بریک ہو جائے گی، اور تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی کے لیے وہ آئین شکنی میں کوئی حصہ بنے، کیونکہ آئین نے آپ کو پابند کیا ہے 3 مہینے میں آپ الیکشن کرائیں، چاہے جو بھی ریزن آپ دیں۔ اگر آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو الٹیمیٹلی پھر آپ کو عدالتوں یا قانون کے سامنے کسی نہ کسی دن تو جواب دینا پڑتا ہے، اور وہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا آج نہیں تو کل جواب دینا پڑتا ہے قانون اور آئین کے سامنے۔ میرا نہیں خیال کوئی بھی شخص کسی کے لیے آئین توڑنے کی طرف جائے گا۔ الیکشن 3 مہینے میں دونوں صوبے میں ہونے ہیں، یہ 2 صوبوں کا الیکشن کل ملا کے آپ کا تو یہ 500 سیٹوں پہ جو یہ سارا کھیل پھیلے گا، تو منی جنرل الیکشن تو یہ سارا ویسے ہی ہو گیا۔ تو میرے خیال میں جو صدر مملکت کی طرف آپ نے اندیا دیا ہے، بہتر ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ اب پی ڈی ایم اور اپوزیشن جو ہے، ہماری جماعتیں، ہم بیٹھیں اور جنرل الیکشن کو کرانے کے راستہ جو ہے وہ ہموار کریں، کیونکہ نقصان اس میں صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے۔ جتنا ڈیلے کریں گے ہمیں تو اور کمپین کا وقت مل رہا ہے، لیکن نقصان ہمارے ملک کا ہے۔ آج آپ نے دیکھا جس طرح ڈالر شوٹ کیا ہے اور جس طرح پاکستان کی معیشت گر رہی ہے، یہ نقصان تو ہمارے ملک کا ہو رہا ہے۔ بالکل
بالکل علی محمد خان، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آئی ایگری کہ سیاسی استحکام جو ہے وہی معاشی استحکام لے کے آئے گا، اور اس کا ایک ہی آنسر ہے، وہ ہے انتخابات. لیکن ہم نے دیکھا ماضی میں ڈاکٹرین آف نیسیسٹی بھی ہم نے دیکھی. آپ نے کہا عدالتیں ہیں، وہ عدالتیں دیکھیں گے کہ آئین کی کہیں کہاں پہ خلاف ورزی ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے. ان حالات میں اور پھر معاشی حالات کی وجہ سے فائنینشیل ایمرجنسی کی بھی بات ہو رہی ہے. پھر ان فائٹنگ جو پی ایم ایل این کے اندر نظر آ رہی ہے، مفتاح ورسز ڈار، اینڈ آف کورس اٹ از اسپانسرڈ بائی دی فیملی ممبرز جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ان حالات میں اگر مطلب آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی صبر کر جائیں، تو ول یو بی ریڈی؟ Well, should we be ready? Yeah. Because the price will be paid by the people of Pakistan. So do we have the right to bargain on the rights of the people of Pakistan? I would strongly disagree. کیونکہ عمران خان صاحب کی دیکھیں، اس بندے کو چاہیے کیا؟ وہ تو سیاست میں ہی نہ ہوتا. اگر میاں صاحب اور بی بی محترمہ جو تھی وہ اگر اس ملک کو کوئی صحیح طریقے پہ چلا لیتے تو خان صاحب نے کیا کرنی تھی سیاست؟ تو وہ تو آئی اس ملک کے لیے ہے. وہ سیاست ان کا مطمئن نظر ہی نہیں تھا. تو ایک آدمی جو ملک کو ذہن میں رکھ کے آتا ہے، نہ اس نے مال بنانا، نہ اس نے بچوں پا کے یہاں منسٹر وغیرہ بنانا ہے. ایک جماعت اس نے بنائی ہے جس میں ہم جیسے عام لوگوں کو لے کے اس نے بٹھایا ہے، اور ہم لوگ ہی اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو ان حالات میں عمران خان صاحب کا اسٹیک تو صرف پاکستان ہے، پاکستان کے علاوہ ان کا کچھ نہیں ہے. تو یہ جو دیکھیں کون جاتا ہے پنجاب کی حکومت قربان کرتا ہے، کون اسمبلی سے استعفے دیتا ہے، یہ دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے. دیکھیں مارکیٹ میں 2 نمبر مال اتنا جب عام ہو جائے نا، 2 نمبر، تو اصلی مال کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے. جب بے وفائی، کرپشن، خود غرضی، بلیک مارکیٹرنگ، پاور پالیٹکس اتنی عام ہو جائے کہ کونسلر لیول سے لے کے وزیر اعظم لیول تک لوگوں کی ایک سوچ بن جائے کہ بس طاقت چاہیے، مجھے طاقت چاہیے. تو پھر اگر کوئی شخص اس ماحول میں طاقت کو چھوڑتا ہے اپنے ہاتھ سے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کس دنیا کے لوگ ہیں. یہاں تو طاقت کے لیے لوگوں نے اپنے ایمان کو قربان کر دیا ہے. تو ایسی حالت میں عمران خان صاحب، میرا نہیں خیال وہ کسی بھی ایسی سجیشن کے حق میں ہوں گے کہ الیکشن کو پرولونگ کیا جائے، فلانا کیا جائے. وہ تو ارلی کرانا چاہتے ہیں، آپ پرولونگ کرنے کی بات کر رہے ہیں. صحیح، چلیں آئی ایگری. ناؤ لیٹس گریجویٹ فرام دا گورنمنٹ ٹو دا انٹرم سیٹ اپ. انٹرم سیٹ اپ پنجاب میں آ گیا، کے پی میں آ گیا، پکڑ دھکڑ شروع، جس کو آپ وینجینس کی سیاست کہتے ہیں، بدلہ لینے کی سیاست، وکٹمائزیشن کی سیاست آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کا عمران خان صاحب نے بھی کل بتا دیا کہ دیکھیں یہ میں جو کہتا تھا ہونا شروع ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کو بھی اگر اریسٹ کر لیا جاتا ہے یا انیشیلی نااہل کروا دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا کیا لاہ عمل ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی ول فائٹ، کیونکہ یہاں جو مڈل کلاس کے لوگ آئے ہیں وہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اپنی جنگ لڑنے آئے ہیں. کوئی اس لیے نہیں آیا کہ وہ صرف یہ مقصد ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنائے. نہیں، مقصد ان کا اپنے حقوق کی جنگ اور تحفظ ہے. عمران خان صاحب تو ایک استعارہ ہے، وہ ایک سوچ ہے، وہ ایک ویژن ہے، وہ ایک مشن ہے. اس لیے سارے عمران خان صاحب کے گرد جو ہے مختلف الخیال لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں معاشرے کی ہر سوسائٹی سے. دیکھیں ایلیٹ کلاس کے لوگ بھی ہیں، آپ کے پاس لوسٹ آف دا لوسٹ لیول پہ رہنے والے غریب غربا بھی ہیں. سب اکٹھے کیوں ہیں؟ ملک پاکستان کے لیے. تو اگر ایسا کوئی صورتحال بنتی ہے، پہلے تو بنے گی نہیں، بنے گی تو جتنے ہزاروں لاکھوں کارکن ہیں وہ تحفظ کریں گے. لیکن کل عمران خان صاحب نے خود بھی یہ بات کی ہے کہ آپ کو اتنا شوق ہے تو میں خود آپ کیا کریں گے مجھے جیل میں ڈال کے؟ میں آ جاتا ہوں، کہتے ہیں مجھے تو موت کا بھی ڈر نہیں ہے. میرا نہیں خیال یہ حکومت اس لیول تک جائے گی کہ اگر ان کو عمران خان صاحب کو وہ جیل میں ڈالتے ہیں، پہلے تو کوئی آئینی جواز نہیں ہے کسی کی انا کی تسکین کے لیے آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈالیں. لیکن اگر آپ نے ڈالا تو آج جو ان کی جو پاپولیرٹی آسمان پہ ہے، وہ تو پھر 7ویں آسمان پہ پہنچ جائے گی. لیکن اگر غیر آئینی طور پہ کسی کی انا کی تسکین کے لیے عمران خان صاحب کو یا ڈسکوالیفائی کرایا جاتا ہے یا ان کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو تمام آئینی جتنے اور قانونی راستے ہیں وہ ہم اختیار کریں گے. عدالتیں موجود ہیں، آئین ابھی معطل نہیں ہے، صحیح، کم از کم ٹیکنیکلی آئین موجود ہے، قانونی طور پہ ہے. عمل اس پہ کتنا ہو رہا ہے؟ کل آپ نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ دہائیاں دیتی رہی اور ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے پولیس والے ہمارے فواد چودھری صاحب کو اغوا کر کے لے آئے، شام کو پھر ایف آئی آر دے دی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. یہ لوگ اعلیٰ عدالت کی نوک پہ رکھ رہے ہیں. علی محمد خان صاحب، ویری بریفلی لاسٹ کوسچن. مجھے معلوم ہے آپ نے ہمیں بہت مطلب ٹائم آپ نے دیا ہے اور آپ کو مصروفیت بھی ہے. لاسٹ اینڈ ویری اسمال کوسچن.
کنٹراڈکشن. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تیار ہوں, مجھے اریسٹ کر لو. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ خان کو اریسٹ کرنے آ رہے ہیں, آ جائیں, اوور آور ڈیڈ باڈی. So there is a contradiction between the chairman and the party leadership. دیکھیں, چیئرمین کی اپنی ایک سوچ ہے, لیکن جو ہمارے ورکر ہیں, شاہ محمود قریشی بے شک بڑے لیڈر بھی ہیں لیکن ورکر بھی ہیں جماعت کے. ایز اے ورکر انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے کہ لیڈر تو کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں, مجھے جان کی بھی پرواہ نہیں ہے, لیکن ہمیں تو ان کی جان کی پرواہ ہے نا. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ان کو 4 گولیاں ماری گئی ہیں. تو کوئی تو اس ملک میں تھا نا ضمیر بھائی جو ان کو جو چاہتا ہے کہ آدمی زندہ نہ رہے, کوئی تو ابھی بھی موجود ہے نا. سزا تو کسی کو نہیں ہوئی, صحیح, تو کوئی تو ہے. کیا آپ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ مجھے سچی بات بتائیں, آج کے پروگرام میں سب سے اہم سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, کیا آپ پاکستان کے سسٹم کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر جیل میں ڈالتے ہیں تو وہ ان کو وہاں کوئی خدا نخواستہ زہر نہیں دے دے گا؟ میں سخت بات کر رہا ہوں. لیکن میرے ملک کے سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ ہو چکا ہے, کیا سیریسنس دکھائی دی آپ کو سوائے اس کے کہ جی آئی ٹی کی ٹیم کو جو ہے ڈسٹرب کیا جائے؟ تو وہ لوگ جنہوں نے پہلے حملہ کیا تھا وہ دوبارہ حملہ نہیں کر سکتے کسی اور I agree. I agree. بالکل. ایک پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم نے ہی کس دا گیلوز, ادر مطلب پھر لیاقت علی خان سے شروع کیا جائے, پھر محترمہ بے نظیر صاحبہ شہید, وہ بھی تو. I agree to your last question. اس سے زیادہ کمنٹ میں نہیں کروں گا, لیکن بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شبر زیدی صاحب, جو معاشی صورتحال ہے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے, اور مفتاح اسماعیل صاحب نے جو بہت کڑوی اور سچی باتیں کی ہیں اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شبر زیدی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں. شبر زیدی بھائی, آپ بہت پہلے کہہ چکے ہوئے تھے کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے, لیکن آج جو پاکستانی باہر کے ملک میں ہے اگر وہ اپنا کارڈ اے ٹی ایم مشین میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے میسج پاپ ہوتا ہے, your country is under sanctions so our pay gate doesn't accept cards registered in Pakistan. اور اس کے بعد ایک اور بھی میسج آتا ہے کہ because of high levels of uncertainty in the market we have set a limit of 30,000 PKR for all conversion to PKR. سر your comment. اور پھر مفتاح نے جو آج باتیں کی ہیں اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیں. دیکھیں, آج پاکستان میں ڈالر کا آفیشیل ریٹ 24 روپے چینج ہوا ہے, اور اتنا بڑا چینج شاید پاکستان میں کبھی پاسٹ میں نہیں ہوا ہے. تو یہ جو باتیں مفتاح صاحب اور ڈار صاحب کرتے رہے ہیں, آپ کو یاد ہے میں ان کو کبھی امپورٹنس نہیں دیتا ہوں اور نہ میں نے کبھی ان کو سیریس لیا ہے, اور میں نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کو یاد ہوں گی, آپ ریپیٹ کریں. میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کنٹری اب اس شکل میں نہیں چل سکتا, ہمیں فوراً اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کے بیلنس کو کسی طریقے سے سنبھالنا پڑے گا. یہ اتنے بے حس لوگ ہیں, یہ اتنے مطلب آئی وڈ سے کہ اتنے منافق لوگ ہیں کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے جا رہے ہیں. اور مجھے تو برا لگتا ہے کہ میں نیگیٹو بات کرتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا, کبھی اچھا نہیں لگتا کہ ایک ملک کے بارے میں نیگیٹو بات کریں, مگر اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ کی سچائی یہ کہتی ہے کہ آپ صحیح بات کریں. تو اب آپ سارے بتائیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ضمیر صاحب, آپ کے پاس بڑے بڑے معیشت دان آتے ہیں, بڑی بڑی انگریزی بولتے ہیں, بڑا بڑا آپ سے باتیں کرتے ہیں, جی ڈی پی اور این ڈی پی اور یہ اور وہ اور پاکستان. اب کیا کہہ رہے ہیں آج شام کو کیا کہہ رہے ہیں اس میسج کو پڑھنے کے بعد؟ دیکھیں تو اب بات یہ کہ آپ ان کو اگنور کریں, اب آگے بات کریں کہ آگے کیا کرنا ہے. تو شبر بھائی کیا کریں گے؟ مطلب حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں. ڈار صاحب شاید ابھی کچھ دن پہلے دوحہ بھی ہو کے آگے, وہاں آنے کے بعد کچھ اناؤنس نہیں کیا کہ ہمیں وہاں سے کچھ مل رہا ہے. اب آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ اتنی انسرٹینٹی ہے کہ اگر بہت زیادہ اگر منوان وہ کنڈیشنز مان لیں تو پھر تو ہم مطلب عام آدمی تو کھانے پینے سے بھی جائے گا. نہیں تو مجھے اب یہ بتائیں نا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ سرٹینٹی ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا. آپ سارے جو ہیں وہ وکیلوں کی طرح دنیا سے مانگتے پھر رہے ہیں, خود کچھ نہیں کرتے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسرٹینٹی ہے. جب میں نے آپ کو کہا بازار بند کریں آپ نے میری بات نہیں مانی. جب میں نے کہا پیٹرول میں راشننگ کریں آپ نے میری بات نہیں مانی. جب میں نے کہا کہ آپ حج عمرے کو سیلف فائنینسنگ کریں آپ میری بات نہیں مانتے. جب میں نے کہا کہ جی آپ 5,000 کا نوٹ بند کریں آپ کو سمجھ نہیں آئی. تو اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے صحیح کر رہا ہے جو کر رہا ہے, جو پریشانی کی کیا بات ہے؟
शबीर अली साहब, और ये सारी चीजें डुएबल थी, कोई में इसमें ऐसी कोई बात नहीं। स्टेट इज ऑलवेज पावरफुल। वो अगर आपको बाजार बंद करने का कहे स्टेट, तो आपको करवा लेने चाहिए थे और कर देने चाहिए थे। आपने जो बातें की सही है, लेकिन बात यह है कि अगर अब ये सब कुछ नहीं हुआ, इसके अलावा कोई चारा नजर आता है कुछ बेहतरी का? अगर ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं, ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप कह रहे हैं कि मैं पागल हूं मगर मुझे पागल नहीं कहो। तो कोई रास्ता तो बताएं ना। अगर ये अब नहीं कर रहे तो कुछ मजीद थोड़ी सी अकल देने की कोशिश करें। जबीर साहब ये नहीं कर रहे, ये तो है, ये तो नालायक है, ये मुनाफिक हैं। और कौम भी तो नहीं कर रही ना। कौम कब कर रही है? देखिए वॉलंटरी करना चाहिए ना। कौम के अंदर भी तो कोई एहसास होना चाहिए ना। कोई कौमी मूवमेंट आई, किसी पब्लिक ने ये कहा कि पेट्रोल का राशनिंग करो, किसी ने कहा गरीब आदमी मर रहा है। पाकिस्तान में अभी आपने स्वीडन के ऊपर बड़े मुजाहरे देखे, स्वीडन के ऊपर इमरान खान का बयान भी आ गया, स्वीडन के ऊपर हर एक के बयान आ गए। किसी ने ये कहा कि गरीब आदमी मर गया, किसी ने ये कहा कि 40% महंगाई के साथ क्या होगा। तो सर ये मुनाफिक लोग हैं, आप इनके साथ क्या बात कर रहे हैं? जब ये कौम अगर इनमें से लाखों बंदे मर जाएंगे फिर भी सड़क पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये मुनाफिक हैं। ये मुनाफिकत की तरफ चले गए हैं। इनको पता नहीं है कि इंसानों की इंसानी अहमियत क्या होती है। मैं पाकिस्तानियों को ये कहता हूं कि ये क्यों ये बात सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट, शहबाज साहब, मिफ्ता साहब ये कह रहे हैं। आप लोग भी इनको एडमायर करते हैं, उन बेवकूफ लोगों को टीवी पे लाते हैं, उनसे बातें कराते हैं। ये सारी बातें कर रहे थे, आप लोग टाइम जाया कर रहे थे। आज आपकी तबीयत साफ हो गई ना? नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। शब्बर भाई, बात यह है कि शब्बर भाई की बात सारी अवाम नहीं सुन रही, और उसके बाद जितनी अवाम सुनती है तो उसके बाद ये जो हमारे जादूगर हैं, इकोनॉमिस्ट, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री चला रहे हैं, वो आके कहते हैं कि ना 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 ना, ये देखो हमने ये डिफॉल्ट से बचा लिया, फलां मुल्क ये दे रहा है, फलां मुल्क ये दे रहा है। अवाम जो सुनी, और आज जो 20 रुपए इंक्रीज हो गया फिर भी आपने नहीं माना। मैं ये कह रहा हूं ना, आप ये तो बेवकूफी आपकी है ना। जब मैं एक बात मुस्तकिल कहे जा रहा हूं कि यार ये इनके बस का काम नहीं है, ये मुल्क नहीं चल सकता, ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो आप लोगों ने कहा कि नहीं ये पागल आदमी है, ये बेवकूफ है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और आप जैसे लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट और ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड बड़े पैट्रियट जो हैं, वो कह लगे नहीं नहीं शब्बर जली तो पागल आदमी है, ये क्या कह रहा है। अब आज क्या अब आप सारे खुश हो गए? अब आगे क्या आपका क्या इरादा है? आपके चाहते हैं कि लोग आपके डंडे से मारे आपको? मतलब आप अमेरिकन आपको डंडे से मारे, ये कह रहे हैं आप? हम तो शब्बर भाई आवाम को बता रहे हैं कि ये 24 रुपए 54 पैसे जो डॉलर में इजाफा हुआ है, इसका मतलब है कि जो चीज 24 रुपए की थी वो कम से कम 50 रुपए की होगी मिनिमम। यानी कि 50 रुपए इजाफा होगा हर चीज में, जिसमें इंपोर्टेड एडिबल ऑयल जिस तरह है, तेल है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अवाम को फिर वो आके कहते हैं कि जी कोई मसला नहीं है, हम महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए साहब कि ये जो 2 महीने आपने डॉलर को फ्रीज करके रखा है, इससे नुकसान पाकिस्तान का कितना हुआ है? और वो जो नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा? उसका केस नैब में कब बनेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो कहता हूं कि डार साहब ने शायद तवज्जो जो है अपने केसेस, अपने अकाउंट्स डीफ्रीज कराने में और अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज कराने में तवज्जो। साहब आप बहुत मासूम आदमी हैं सर, आप बहुत मासूम हैं। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं ना, इस्लामाबाद में शायद रहते हैं आप शायद। मैं बिल्कुल इस्लामाबाद में हूं शबर भाई। तो मैंने पिछले 30 साल के कैरियर में 12 मरतबा सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स को बीइंग एन इकोनॉमिक रिपोर्टर कवर किया, और मैं ये कम से कम डार साहब से ये तवक्को नहीं कर रहा था कि वो इस चीज पर काबू नहीं पा सकेंगे। उनको अक्ल शऊर है इस बात का, लेकिन क्या हुआ? हम बैठे ना बाजार में, आप तो बाजार में नहीं बैठे, आपको तो नहीं पता कि हवाले में क्या सौदे हो रहे हैं, आपको तो नहीं पता ना। आप तो वहां बैठे हुए सियासतदानों के साथ तो पिंडी के साथ इस्लामाबाद के साथ खेल रहे हो, आपको क्या पता कि मार्केट में क्या हो रहा है? तो बताएं सर क्या हो रहा है, और फिर हल भी बता दें। आप बहुत मासूम हो, मैं पूछ रहा हूँ, आप बहुत मासूम हो। मैं पूछ रहा हूँ ये जो टीका लगा है पाकिस्तानियों को टीका लगा है, ये $3 बिलियन का जो हवाले पैसे नॉर्मल में आने थे वो हवाले में आए हैं, इसका फायदा किसको हुआ है ये बताओ ना सबीर भाई। चले अब मुझे बताएं कि ये जो फ्री फ्लोट किया है, इसके बाद अब रेमिटेंसेस में इजाफा होगा, कॉन्फिडेंस होगा इन पाकिस्तान का जो हमारा ओवरसीज है? अबे चंदा इन्होंने नहीं किया है, ये इन्होंने नहीं किया है, इनसे करवाया गया है। सही, तो कोई बेहतरी नहीं किया है ये।
کوئی بہتری یہ کہ یہ تو پاکستان کو تباہ کر رہے تھے، یہ تو سارا ریمیٹنس حوالے میں جا رہا تھا، ایکسپورٹ کی رسید نہیں آ رہی تھی، یہ تو تباہی ہو رہی تھی. کچھ لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، جب یہ ہوا ہے ایسے نہیں ہو گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اسلام آباد بیٹھے ہو، معصوم سے لوگوں، شریف سے لوگوں، جنہوں نے ان کو یہ سمجھایا ہے تو آپ ان کو کچھ اور بھی سمجھائیں تاکہ وہ ان کو آگے اور بھی بتائیں کہ بھئی اب یہ کرنا ہے. نہیں، وہ یہ کرنا ہے کہ پہلے ان کو فارغ کریں. ان کو فارغ کریں، بس دیٹس دی اونلی سولوشن.